السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل قدر سامعین کرام، آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں ماہ محرم کے سلسلے سے کچھ اہم باتیں لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ ماہ محرم کے مہینے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سی خصوصیات حاصل ہیں، اور یہ محرم کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے۔ عربی زبان میں جس کو حرمت بخشی گئی ہو اس کو محرم کہتے ہیں، اور محرم کے معنی عظمت، تقدس اور پاکیزگی کے آتے ہیں۔ اس مہینے کو محرم اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ اس مہینے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی حرمت عطا کی گئی ہے۔ یوں تو تمام دن اور تمام ایام اللہ تعالیٰ ہی کے مقرر کردہ ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ یہ فرما دے کہ یہ مہینہ یا یہ دن میری اطاعت اور حکم کی تعمیل کے لیے خصوصیت کا حامل ہے، یہ مہینہ خصوصی حیثیت رکھتا ہے، تو اس میں مزید تقدس اور مزید عظمت پیدا ہو جاتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو اپنی طرف منسوب فرما دے تو اس میں شرف، عظمت، حرمت پیدا ہو جاتی ہے، اور محرم کو بھی یہی فضیلت حاصل ہے۔ اور محرم کی فضیلت کوئی نئی ایجاد نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے بھی تمام انبیاء کرام اس کی عظمت و حرمت کے قائل تھے، لیکن آج کل ہمارے بعض احباب میں یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ 10 محرم الحرام کو یا محرم کے مہینے کو جو فضیلت اور اس کو تقدس جو حاصل ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کربلا میں 10 محرم کو شہید ہونے کی وجہ سے ہے۔ یہ بات بالکل بھی درست نہیں ہے۔ ہاں، یہ بات الگ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی مظلومانہ شہادت اسلامی تاریخ کے المناک واقعات میں سے ایک واقعہ ہے، لیکن اس واقعے کو بنیاد بنا کر جس طرح سے آج ہمارے معاشرے میں ماتمی مجلسیں لگائی جاتی ہیں اور دین کے نام پر کھیل تماشے اور تفریحات کی محفلیں منعقد ہوتی ہیں اور کھانے پینے کا ماحول بنایا جاتا ہے، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن میں اور حدیث میں اور صحابہ کرام اور سلف صالحین کے عمل سے اس کا دور دور تک کوئی واسطہ اور ثبوت نہیں ہے۔ یہ سب خرافات ہیں، یہ سب بے اصل ہیں، اور یہ سب بدعات کے قبیل سے ہیں۔ لہٰذا اس بات کو مشہور کرنا کہ محرم کے مہینے کو فضیلت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہے، یہ بات درست نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی حرمت تو انبیاء کرام کے زمانے سے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی حرمت کا اعلان جس وقت کیا تھا تب تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ بچے ہی تھے، یعنی تب تو آپ شہید بھی نہیں ہوئے تھے۔ بلکہ اگر یہ بات کہی جائے تو کوئی غلط بات نہیں ہے کہ یہ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شہادت کو اس مہینے کے اندر قبول فرمایا۔ یہ محرم کا مہینہ بڑی عظمت والا مہینہ ہے۔ یہ اشہر حرم جو 4 مہینے ہیں ان میں سے ایک محرم کا مہینہ ہے، اس لیے اس کی تعظیم ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اب اس مہینے کے اندر کیا کام کرنے چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ حکم دیا تھا کہ تم 10 محرم کا روزہ رکھو، جس کو عاشورہ کا دن بھی بولتے ہیں، کہ اس دن روزہ رکھو، اور جب رمضان کے روزے فرض نہیں تھے تب اس دن کا روزہ رکھنا مسلمانوں پر فرض تھا، لیکن جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو بعد میں اس کی فرضیت ختم کر دی گئی، لیکن اس کا ثواب، اس کا اجر اور اس کی فضیلت باقی رہی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، صیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عاشوراء کے دن کا روزہ یعنی محرم کے دن کا روزہ میں اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید کرتا ہوں کہ جو آدمی اس دن کا روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ دیکھیے، یہ اس روزے کی فضیلت ہے، اور یہاں ایک بات یاد یہ رکھنی چاہیے کہ یہ 1 سال کے گناہ جو معاف ہوں گے یہ صغیرہ گناہ ہوں گے اور حقوق اللہ والے گناہ ہوں گے۔ کبیرہ گناہ کے لیے توبہ شرط ہے،
اسی طریقے سے حقوق العباد یعنی وہ گناہ جو آپس میں بندوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیے ہیں، کبھی کسی کا حق مار کر کے، کبھی کسی کو ذاتی یا مالی نقصان پہنچا کر کے، تو جب تک اس بندے سے، اس انسان سے معافی نہیں مانگی جائے گی یا اس سے معاف نہیں کرایا جائے گا، یہ گناہ بھی تب تک معاف نہیں ہوں گے۔ اور محرم کے روزے کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، افضل الصیام بعد شہر رمضان صیام شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے مہینے کے بعد سب سے افضل اور سب سے برکت والے روزے اللہ کے محرم کے مہینے کے روزے ہیں۔ دیکھیے اس حدیث سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ محرم کا روزہ کتنا فضیلت والا ہے۔ اب محرم کا کون سا روزہ رکھیں، صرف 10 کا رکھیں یا 9 کا رکھیں یا 11 کا رکھیں؟ تو اس کا پس منظر یہ ہے، بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں آپ نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ 10 محرم کو یعنی عاشورہ کے دن کو روزہ رکھتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے ان سے معلوم کیا کہ تم لوگ اس دن میں روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ اس دن میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ظالم فرعون سے نجات دی تھی، تو اس کے شکرانے کے طور پر ہم اس دن میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملنا فرعون سے، یہ تو ہمارے لیے بھی خوشی کی بات ہے، تو ہم بھی اس دن روزہ رکھا کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اس دن روزہ رکھا کرو۔ اب چونکہ اسی دن میں یہودی لوگ بھی روزہ رکھتے تھے اور مسلمان بھی روزہ رکھیں گے، تو گویا کہ ایک طریقے سے ہماری ان کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی۔ اس مسئلے کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کر دیا، فرمایا کہ سومو یوم عاشورہ وخالفوا فیہ الیہود، کہ تم عاشورہ کے دن کا روزہ تو ضرور رکھو لیکن اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو۔ اب مخالفت کیسے ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا سومو یومن قبلہ او بعدہ، کہ آپ ایک کام کرو، ایک دن کا اور روزہ رکھو، چاہے آپ 10 کا تو روزہ رکھنا ہی ہے، چاہے تو 9 کا روزہ رکھ لو اور چاہے 11 کا روزہ رکھ لو، یعنی 9 محرم کا رکھ لو اور 10 محرم کا رکھ لو، اور یا 10 محرم کا رکھ لو یا 11 محرم کا رکھ لو، یعنی 2 روزے رکھو، کیونکہ یہودی صرف ایک روزہ رکھتے ہیں اور ہمیں 2 روزے رکھنے ہیں۔ لیکن اگر کوئی مجبوری میں صرف ایک ہی روزہ رکھ لے اور دوسرا روزہ نہ رکھ پائے تو اسے گناہ گار نہ سمجھا جائے، یہ بھی کافی ہے، یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اس مہینے کے اندر اور دوسرے کام کرنا ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ بہت سے حضرات محرم کے مہینے کو غم کا مہینہ تصور کرتے ہیں اور اس مہینے کے اندر شادی وغیرہ کرنے کو منحوس سمجھتے ہیں، یعنی ہر وہ کام جس میں خوشی ہوتی ہو اس کام کو کرنے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ دیکھیے یہ شیعوں کی رائج کی ہوئی ایک رسم ہے، ایک بدعت ہے، اسلام میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اس مہینے میں خوشی والے کام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس بارے میں کوئی ممانعت بھی قرآن اور حدیث کے اندر نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود امہات المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے نکاح محرم ہی کے مہینے کے اندر کیا، اور اسی طریقے سے اس مہینے کے اندر تعزیے نکالنا، جلوس نکالنا، آپس میں خنجر مارنا اور اپنے بدن کو لہو لہان کرنا، اپنے عضو کو کاٹنا یا اسے زخمی کرنا، اس کا اسلام میں کوئی ثبوت نہیں ہے، بلکہ یہ ناجائز ہے، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ جس طرح سے انسان کے پورے جسم کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اسی طریقے سے اس کے ایک ایک عضو کا، اس کے ایک ایک پارٹ کا، اس کے باڈی کے ایک ایک حصے کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور جس طریقے سے پورے جسم کو ہلاک کر کے خودکشی کرنا حرام ہے، اسی طریقے سے کسی بدن کے ایک حصے کو کاٹنا یا اسے زخمی کرنا اسی طریقے سے یہ بھی حرام ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں بلا وجہ تصرف کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ان کے جلوس میں شرکت کرنا، اس کو بڑھاوا دینا اور ان کی خوشی میں شریک ہونا، ان کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان چیزوں سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے، اور ایک کام جو اس مہینے کے اندر کرنا چاہیے، 10 محرم الحرام کو یعنی عاشورہ کے دن کو اپنے اہل و عیال پر، اپنی ذات پر خوب خرچ کرنا چاہیے،
کیونکہ اس سے پورے سال کے اندر برکت ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اب خرچ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ 10 محرم الحرام کو کھچڑا بنوائیے اور لوگوں کو ایسے ہی کھڑے کر کے کھلائیے، یا کھانے میں فضول خرچی کیجیے اور کھانے کی بے درگتی اور بے قدری کیجیے، بلکہ خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی ذات پر، اپنے اہل و عیال پر اور دنوں کے مقابلے میں اچھا کھانا کھلائیے، اچھے کھانے پر پیسے خرچ کیجیے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آج کھلانے کی برکت سے، 10 محرم الحرام کو کھلانے کی برکت سے پورے سال اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں، آپ کی فیملی میں برکتیں نازل فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ حق بات کی ہم سبھی کو توفیق بخشے اور بدعات رسومات سے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی اور ہماری حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔